ٹھیک ہے واگا صاحب، کابینہ کے پہلے اجلاس میں عالمی وعدے پورے کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے، لیکن عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عوام کے وعدے عوام کے ساتھ جو کیے گئے وہ کس طریقے سے پورے کیے جائیں گے، اور جو نئی یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے کتنا بااختیار ہوگا؟ دیکھیں، امتیاز عالم صاحب ہمارے لیے بہت محترم، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں جن کی ہم نے ساری زندگی بہت عزت کی ہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں جو آج تک ٹیکنوکریٹ کے علاوہ آپ سیاستدان جو وزراء کی بات کر رہے ہیں، ذرا آپ ان کی کارکردگی کا خود اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا تباہی مچا کے گئے ہیں۔ آپ کسی ایک وزیر کے آگے ایک سمری رکھ کے دیکھیں، کیا وہ ایک لائن بھی پڑھ سکتا ہے اس میں؟ اس کو کوئی پتہ ہے میری وزارت کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، ہماری پالیسی کیا ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، خرچہ کتنا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ کم از کم اگر اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چند ایک ٹیکنوکریٹ آ جائیں، ہمیں امید رکھنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ شاید وہ کچھ بہتری کی جانب اپنے اقدامات اٹھا سکیں، جس کا ہمیشہ سے ایک امید رہی ہے قوم کو کہ ٹیکنوکریٹ سے، دیکھیں نا، بار بار لوگ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی تو ملک کے اندر شاید کوئی تبدیلی آئے گی، وہ نو ہاؤ سمجھتے ہیں۔ آپ جن جن وزراء کے ابھی نام لے رہی تھی، بھائی بات یہ ہے سارے اپنے شعبوں کے تو ماہر تو ضرور ہیں، اب اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی، خرچے کم ہوں گے، یہ مجھے تھوڑا سا یقین ہے کہ وہ اللے تللے نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو وزیر اعظم صاحب کی جو کابینہ کی بات چیت آپ کر رہی تھی کہ جی انہوں نے خطاب فرمایا کہ عوام کے وعدے کون پورے کرے گا، عالمی وعدے تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ان کی بات بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مقررہ مدت نہیں انہوں نے بتائی، اور نہ ہی اس پوری بات چیت میں کہیں انتخابات کا ذکر آیا ہے کہ ہم مقررہ مدت میں انتخابات بھی کرائیں گے، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج انہوں نے جتنا خطاب فرمایا ہے وہ تقریباً اس سے سارا ہٹ کے تھا۔ جو اصل فوکس تھا نگران حکومت کا، اس طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اب مزید کابینہ کو بڑھانے کے لیے آج اور کئی نام میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ دعوے تو کیے گئے تھے کہ سادگی اختیار کی جائے گی، جی، وہ سادگی، وہ تعداد، وہی گاڑیاں، وہی لوشے، وہی دفاتر، وہی اسلام آباد میں وزراء کے بڑے بڑے اللے تللے، وہ تو ویسے وہی رہے گا، اس سے تو کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ ایک امید تھی کہ نگران وزیر اعظم آئیں گے، ایک مختصر سی 15 لوگوں کی کابینہ جن کو مختلف وزارتیں وہ الاٹ کریں گے اور ان سے وہ آؤٹ پٹ لیں گے، وہ امید تو ہے نا ہو گئی ختم۔ اور انہوں نے بھی معاونان خصوصی رکھ لیے۔ کیا بات ہے، یعنی ان کو وزراء کا درجہ تو دے دیا، اور ان کو بھی اپنے ہیلپرز کی اور اسپیشل اسسٹنٹ کی اور مشیروں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ نگران ابھی بھی حل ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں عوام۔ یہ دیکھ لیں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جی عالمی وعدے تو ہم پورے کریں گے، لیکن عوام کے وعدے پھر کون پورے کرے گا؟ وہ کہاں سے کوئی آسمان سے اتر کے آئے گا؟ لوگ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، روز بجلی، پٹرول، گیس، آٹا، پانی، دال، ہر چیز تو بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اس طرف اس پوری کابینہ کے اجلاس میں اس کا ذکر نہیں ہوا جو اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جو لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں، ادھر تو نگران وزیر اعظم صاحب کا کوئی دھیان نہیں گیا۔ بس باقی باتیں انہوں نے کی ہیں جو میں پڑھ رہا تھا، کابینہ کو بڑھا لیں اور ترقی کی بنیاد رکھیں گے، اور کوئی وہ کون سی مقررہ مدت ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔